بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی دوستی۔ سب سے بڑا انعام اللہ سے دوستی ہے۔ جسے یہ تعلق نصیب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ عشق۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑ جانے والا۔ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے اتنے دور نہ ہو جائیں کہ واپسی کا راستہ ہی نہ ملے۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہو جاتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ سے ہو، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بات کرنا۔ جب تم اللہ سے بات کرتے ہو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا۔ وہ ضرور بدلے گا تقدیریں، اور آزمائش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریدنے کے لیے اگر جیب میں نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کے جو چاہے لے لے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ راہ حق کی تکلیفوں سے گھبراؤ نہیں، ایک ایک تکلیف کے پیچھے بڑے بڑے انعامات چھپے ہوئے ہیں۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا ہی نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ گنہگار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ کسی کا سادہ مزاج ہونا اس کی کمزوری نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں پانی سے زیادہ سادہ کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا بہاؤ بڑی سے بڑی چٹان کے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ اختلاف رکھیں، دشمنی نہیں۔ تنقید کریں، بدتمیزی نہیں۔ سیاست کریں، نفرت نہیں۔ ہر کسی کا احترام کرنا انسانیت ہے، کمزوری نہیں۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے ورد وظیفے کرتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، لیکن اللہ کو صبر کرنے والے پا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو انا کی دیواریں گرا دیتی ہے اور انسان کو اس کے باطن سے ہم کلام کرا دیتی ہے۔ انسان کو ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک وہ جھوٹ ترک نہ کر دے، حقیقی طور سے بھی اور مزاح کے طور سے بھی۔ تمہارا لباس بے شک خراب اور سلوٹوں بھرا ہو، کوشش کرو کہ تمہاری روح ہمیشہ صاف ستھری اور پاکیزہ رہے۔ ضمیر بیچ کر چمچہ گیری کر کے کڑھائی گوشت اور بریانی کھانے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ انسان حق حلال کی روٹی پیاز کے ساتھ کھا لے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین
راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ وہ رب ماضی دیکھ کر نہیں نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لے، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لے، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ اور پھر صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ خود لڑتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کے خاموش ہو جانا کہ وہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اللہ کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ توبہ ہے۔ شوگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں نے میٹھا کھانا پینا تو کیا، میٹھا بولنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ زور زبردستی سے چلتا نہیں تعلق کسی سے، پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، من چاہے رنگوں سے بن جائے تو تصویر، ان چاہے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتے، لوگوں کو جیتے، لوگوں پر نہ ہنسے، لوگوں کے ساتھ ہنسے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پہ قبول کرتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ امیدیں اتنی سستی تو نہیں ہوتی کہ بندہ ہر کسی سے لگا کے بیٹھ جائے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپے کے لیے انسان گر چکا ہے۔ کسی انسان کا سب سے مفید اثاثہ محض علم سے بھرا ہوا دماغ نہیں ہے، بلکہ محبت سے بھرا ہوا دل، سننے کے لیے کھلے کان اور مدد کرنے کے لیے تیار ہاتھ ہے۔ عمروں کے مطابق جیا کرو، یہ جو تم جوانی میں بڑھاپا طاری کیے پھرتے ہو، سوچو بڑھاپے میں کدھر جاؤ گے۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لے اور تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔